بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اس وقت تھورن برج پیک ڈسٹرکٹ کا ایک مقام ہے، سیاحتی مقام۔ یہاں پر لوگ کیمپنگ کے لیے آتے ہیں، ہائکنگ کے لیے اور نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر ہوں اور آج ہمارا تیسرا دن ہے یہاں پر۔ کیمپنگ کی ہم نے اور بہت زیادہ انجوائے کیا، نیچر کو قریب سے دیکھا۔ میری خوش قسمتی کہ میری یہاں پر ایک بہت ہی زبردست اور عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت عظیم باپ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، کمیونٹی لیڈر بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی ان کی ملاقات کراؤں اور میں اور آپ ان کی گزرے بیتے سالوں کو سنیں اور ان کی آنکھیں جو فیوچر کو دیکھ رہی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، ان کی نظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سرفراز مدنی صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ بتا رہے تھے آپ ایبٹ آباد سے ہیں۔ جی میں آبائی علاقہ جو ہے ایبٹ آباد شہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بانڈا بازدار، حویلیوں کے قریب، تو وہاں سے ہوں۔ اویلیاں کے ساتھ ہے؟ حویلیوں کے ساتھ۔ اویلیاں کے ساتھ، اچھا۔ تو آپ کی برتھ کب کی ہے؟ میں پیدا ہوا ہوں 14 جنوری 1953 میں۔ پیدائش میری کوئٹہ کی ہے۔ ہاں۔ تو کوئٹہ میں جو ہے وہ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ وہاں پہ کام کرتے تھے، تو وہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن آبائی وطن جو ہے وہ ایبٹ آباد ہی ہے۔ تو کتنے بہن بھائی؟ میں ایک ہی بھائی ہوں، 3 میری بہنیں ہیں، اور ان میں سے ایک اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ 2 بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اس وقت وہ وہیں ایبٹ آباد میں ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم؟ میں اصل میں جس طرح میں نے کہا کہ عجیب اتفاق رہا ہے کہ میں کوئٹہ میں پیدا ہوا بلوچستان کے اندر، پھر والد صاحب کی ٹرانسفر جو ہے وہ کراچی میں ہو گئی، صوبہ سندھ میں، پھر ہم واپس جو ہے وہ آ گئے اپنے آبائی گاؤں میں۔ لیکن آبائی گاؤں میں مجھے جو ہے وہ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، تو میں بچپن ہی میں اسکول داخل ہونے سے پہلے ہی پنجاب کے ایک مدرسہ میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جی۔ تو پنجاب کے اندر ضلع شیخوپورہ کے اندر جو ہے وہ ایک مدرسہ میں کے اندر مجھے داخل کروا دیا گیا، تو وہیں پھر ساری زندگی میری شیخوپورہ کے ضلع کے اندر ہی گزری ہے، پنجاب کے اندر۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پھر وہیں پرائمری میں داخل ہوا۔ جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ہمارے جو اساتذہ میں سے ایک استاد تھے، ان کے اچھے تعلقات تھے، جو پرائمری اسکول کے ہیڈ ٹیچر تھے، ان کے ساتھ بڑے دوستانہ۔ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مدرسہ کے ساتھ ساتھ یہ اس قابل ہے کہ اس کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا جائے۔ تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی کہ دونوں جگہ پہ یہ کیسے مینج کر پائے گا، تو انہوں نے کہا چلیں ٹرائل کرتے ہیں کیسا چلتا ہے، تو مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ تو میں اسکول کی تعلیم، پھر کالج کی تعلیم، پھر یونیورسٹی کی تعلیم، اور ساتھ ساتھ مدرسہ کی تعلیم وہیں شیخوپورہ میں حاصل کرتا رہا۔ تو شیخوپورہ میں جو ہے وہ جب میں فارغ ہوا درس نظامی سے، دورہ حدیث اور دورہ قرآن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کر لی تھی، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ تو پھر وہیں پہ جو ہے مجھے ضلع شیخوپورہ کا ایک بہت اہم شہر ہے سانگلہ ہل، وہاں ہائی اسکول کے اندر ٹیچنگ کی جاب مل گئی، تو وہاں سے میں نے پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ تو کچھ عرصہ وہاں پڑھانے کے بعد پھر وہ دل میں جو محبت ہوتی ہے اپنے آبائی علاقے کی، وطن کی، اس نے پھر جو ہے وہ مجھے واپس جو ہے وہ سوچنے کا جو ہے وہ موقع دیا، تو میں پھر واپس اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو حویلیاں ہائی اسکول کے اندر ٹیچنگ کی جاب مجھے مل گئی انگلش ٹیچر کے طور پر، تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں تقریباً میرا خیال میں کوئی 2-3 سال رہا ہوں، اور پھر مجھے یہاں سے دعوت نامہ گیا اسپار بک اسلامک سینٹر برمنگھم کی طرف سے، اور یو کے اسلام مشن کی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں شامل ہوا آ کے، اور پھر بطور امام جو ہے
وہ 25 اگست 1983 کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اسپارک بروک کے اندر امامت شروع کر دی. اور اسی دوران چونکہ ٹیچر رہا تھا تو اسکول کے اندر ایک ٹیچر کی پوسٹ نکلی تو وہاں اپلائی کر دیا. مقامی اسکول تھا ہینڈز آرتھوڈ بوائز اسکول. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس زمانے کے اندر کافی بچے جو تھے وہ آ رہے تھے باہر سے مسلمانوں کے, تو ان کو ٹیچر کی بات سمجھنے میں دقت پیش ہوتی تھی. تو بائی لنگول ٹیچر جو ہے وہ رکھے گئے تھے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ کام کریں اور ایسے بچوں کی زیادہ مدد کریں جو انگریزی میں اساتذہ کی انسٹرکشن سمجھ نہیں سکتے. تو پھر وہاں پہ ٹیچنگ شروع کر دی بائی لنگول ٹیچر. لیکن وہ زیادہ عرصہ ظاہر ہے کہ نہیں چلنا تھا, نہ چلا, کیونکہ پھر یہاں اتنی تعداد میں فیملیز آنا جو ہے وہ بند ہو گئیں. تو جو یہاں کے بچے تھے وہ انگلش سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو پھر ساتھ ہی وہیں پہ جو ہے وہ پھر دوسری ٹریننگ لی. تو یہاں پہ میں میتھس ٹیچر کے حیثیت سے کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھتا گیا. مستقل طور پر جو ہے وہ ریگولرلی ٹیچنگ کے مختلف کورس کیے. تو ٹیچنگ سے جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے پھر جو ہے وہ ڈپٹی ہیڈ بن گیا. ڈپٹی ہیڈ کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ لی ہیڈ ٹیچر کی. تو اس طرح بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اور آج کل جو ہے وہ ریٹائر ہوں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہا ہوں. یو کے اسلام مشن کا ممبر ہوں شروع دن سے. جس دن آیا تھا تو کچھ دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ میں نے یہاں ایسوسیٹ ممبر کا فارم بھر دیا تھا. تو ایسوسیٹ کا فارم بھرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد مجھے رکن بنا دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ اپنی برانچ کی ذمہ داری مجھ پہ آئی پوری برمنگھم شہر کی. پھر برمنگھم شہر کی ذمہ داری کے بعد مڈ لینڈ زون کے ناظم کی ذمہ داری رہی. اور پھر جو ہے وہ پورے ملک کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھ پہ پڑی یو کے اسلام مشن کی. تو وہاں دستور کے لحاظ سے 2 ٹرم کے بعد چونکہ دوبارہ جو ہے وہ اس آدمی کو یو کے اسلام مشن کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی ہمارے بائی لاز کے مطابق. تو اس وقت سے لے کے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ایک مشن کے کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. اسی دوران مشن نے ریکمنڈ کیا تو یہاں کی ایک نیشنل جماعت ہے مناب ماسک اینڈ امام ایڈوائزری بورڈ, تو جس میں تمام مسالک کے علماء شامل ہیں, مساجد شامل ہیں. تو اس کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کیا. تو یہ ہے کہ اب مشن جہاں پہ ذمہ داری لگاتا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے مولانا حیرت انگیز اس وجہ سے کہ یہ لوگ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے پڑھنے والے لوگ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں. جو مدرسے سے پڑھتے ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے, ان کو دنیا کا اور دنیا کی کسی چیز کا علم نہیں ہے, نہ ہی وہ کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے مدرسے سے فارغ ہوتے ساتھ ہی اسکول جوائن کیا اور وہاں پاکستان کے اندر انگلش پڑھائی. پھر آپ یہاں پر آئے اور بائی لینگویج جب آپ ٹیچر بنے اس کے بعد آپ نے میتھ کو بھی پڑھا, اس کے بھی ٹیچر رہے, اور گریجولی آپ ہیڈ آف دا اسکول وہ رہے. تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ, اور یہ جو ویڈیو جو لوگ سنیں گے دیکھیں گے ان کے لیے بھی بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک فرد جو ایک ایبٹ آباد کے مضافات کے ایک گاؤں سے پھر ایک مدرسے میں پڑھنے والا, اس نے ہمت سے, کنسنٹریشن سے, فوکس سے, محنت سے ناممکنات کو اللہ کے فضل سے ممکنات میں بدلتا چلا گیا. پھر وہ فرد جو کسی ایک گاؤں کا تھا اس نے یو کے اندر آ کر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے اندر اس کو ہیڈ بھی کیا, اور اس کو فارغ ہونے کے بعد جو آپ نے سیکنڈ امام کی آرگنائزیشن کی بتایا ہے تو اس کے اندر بھی ایک فعال کردار ادا کیا اور اس کو لیڈ کیا. تو یہ ریئلی بہت زیادہ انسپائرنگ ہے میرے لیے, موٹیویشن ہے اس کے اصل میں اندر. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. میں جس علاقے سے ہوں ایبٹ آباد کا علاقہ, اس پورے علاقے میں آج تک کوئی مستند عالم دین نہیں بنا. حافظ قرآن کافی ہے وہاں اس علاقے کے, لیکن مستند عالم دین نہیں بنا کوئی بھی. تو پہلا شخص ہوں جو اللہ نے خاص طور پر, میرے ذہن میں یہ تھا نہیں کہ کبھی ایسا موقع آئے گا, لیکن اللہ نے جو ہے وہ دین کا علم بھی دیا
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جب میں نے گریجویشن کی ہمارے پورے علاقے میں کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جو گریجویٹ ہو. اب کافی گریجویٹ ہیں لیکن مستند علماء اب بھی جو ہیں وہ باہر سے ان مساجد میں جو ہیں مانسیرا سے اور دوسرے علاقوں سے ہم لا کر رکھتے ہیں. کوئی بھی نہیں تھا تو پسماندہ علاقے سے نکلا. میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے چلاتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا اور ہم چلتے رہے. تو مشکلات بھی آئیں لیکن ان مشکلات کے اندر جو ہے خوشی کا پہلو یہ ہے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دین اور دنیا کی راہیں کشادہ کرتا چلا گیا. تو دینی لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ نے خود بخود پوری نہ کر دی ہو. تو اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, کوئی حالات نے, کوئی اساتذہ کی شفقت نے, کوئی اللہ کی رحمت نے, کوئی والدین کی دعاؤں نے, اور پھر جو دین کی خدمت کا, دینی جماعتوں کے ساتھ ملنے کا جو موقع ملا, ان کی تربیت نے جو ہے یہ مسلسل حالات کو سازگار بنایا. ماشاء اللہ. مولانا آپ سے آپ کی اتنی یعنی وہ ساری سکسیزفل اسٹوری ہے ایک آپ کی, اور وہ سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ مجھے 2-3 دفعہ ایپیسائڈ کے اندر میں اس کو ریکارڈ کر سکوں. میں حاضر ہوں انشاءاللہ. تو یہ جو ایک پاکستان کا آپ کا دور تھا 53 آپ کی برتھ ہے, تو یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان مارز وجود میں نیا نیا آیا تھا. تو یہ اس دور کے حالات, اس معاملات جو بھی وہاں پر گزر رہے تھے, آپ چشمدید اس کے گواہ بھی ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم کسی اگلی ایپیسائڈ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی ہم کیونکہ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کی انوائرمنٹ میں, آپ جب یہاں پر یو کے میں تشریف لائے تھے تو اس وقت کے حالات, اس وقت کی جو کمیونٹی جو ہماری تھی, جس طرح کے معاملات اور چیلنجز کو آپ کا سامنا کرنا پڑا, تو اس میں اور آج میں آپ کوئی فرق فیل کرتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے, یہ بہت زیادہ فرق ہے. میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ جب میں آیا تو حالات کو دیکھا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں 1-2 سال یہاں پہ رہوں گا اور مجھے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے. تو اس دوران میں کوشش کر رہا تھا کہ سعودیہ میں چلا جاؤں, اور وہاں اسلامی ماحول ہے اور دین کے اکثر جو اہم مقامات ہیں وہاں پہ ہیں, تو وہاں پہ زندگی گزاروں. لیکن وہ نہیں ہو سکا, یہیں پہ ٹھہرنا پڑا. پھر جو ہے وہ جب مجھے اپنے بچوں کو بلانا پڑا تو میں نے سوچا کہ یعنی زیادہ دیر بچوں کے لیے یہاں پہ رہنا درست نہیں ہوگا, اور ان کی خاطر مجھے لازماً واپس جانا ہوگا. تو یہ تھا کہ 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد نکل جائیں گے, چلے جائیں گے. پھر بچے یہاں پہ داخل ہو گئے, پرائمری اسکول کے بعد چلے جائیں گے, پرائمری کے بعد وہ سیکنڈری میں گئے تو ان کے بارے میں پریشانی تھی, اور پھر مسلمان بچوں کے بارے میں پریشانی تھی کہ ان کا کیا بنے گا. مسجدیں نئی نئی بن رہی تھیں, مسلم اسکول اس وقت کوئی نہیں تھا بالکل پورے ملک کے اندر, اور عام اسکولوں کے اندر ہمارے بچے جاتے تھے. میں چونکہ آ کے پھر یہاں لوکل اسکول کے اندر, گورنمنٹ اسکول کے اندر جب ٹیچر لگا تو وہاں بچوں کی حالت دیکھی تو میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ یہ اپنے دین سے بہت دور ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب دیکھا اور مسلمان کمیونٹی نے محسوس کیا کہ چلے مسجدیں ہم بنا رہے ہیں, اور بن بھی رہی تھیں دھڑا دھڑ اس زمانے کے اندر مسجدیں بنی, اور لوگوں نے گھروں کو بھی کنورٹ کیا اور مسجدیں جو ہیں پرپز بلٹ بھی بنائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنظیمیں کھڑی ہوئیں جن میں یو کے اسلام مشن الحمدللہ سب سے ٹاپ پر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ اب میں جب تقابلی مطالعہ کرتا ہوں دیانتداری کے ساتھ, بعض اوقات تو شرم آتی ہے یہ تقابلی مطالعہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے, لیکن میں اپنی ذاتی مثال پھر دیتا ہوں کہ میرے کزنز کے بچے, میرا اپنا بھائی تو ہے کوئی نہیں, بہنیں ہیں اور ان کے بچے ہیں اور کزنز ہیں اور ساری فیملی وہاں پہ ہے اور پورا گاؤں ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ جب میرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہیں یہ انگلینڈ میں رہ کر جو ہے وہ اتنے دین کے پابند ہیں اور قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو وہ ان کو بڑے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنی نماز مس نہیں کرتے, اور ان کا اخلاق اور ان کی ساری چیزیں. پھر میں جب عام دیکھتا ہوں عام بچوں کے حالات وہاں پہ اور یہاں کے, تو نظر یہ آتا ہے
کہ ہمارے بچے جو ہیں جو دین کی طرف آ گئے ہیں، جن کو فکر تھی کہ ہمارے بچے کہیں اس سیلاب میں گم نہ ہو جائیں، بہہ نہ جائیں، انہوں نے بچوں پہ جو کوشش کی ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پاکستان کے بچوں سے زیادہ اسلام پر جو ہے وہ قائم کر دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ مستقبل اب وہ جس طرح کا تاریک نظر آتا تھا وہ نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو اپنی نئی نسل کو جو ہے اپنے سے بہتر مسلمان یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہم سے بہتر طور پر آگے اس دین کو شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں تو چلیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئے، انگریزی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بول لیتے تھے، لیکن اتنے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ انگلش کمیونٹی سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ہوا کچھ کافی سال گزرنے کے بعد، لیکن ہمارے بچے تو بالکل جو ہے وہ انہی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، اور جن کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، اتنے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے دین پر، اتنا اعتماد ہے ان کو اپنے دین پر کہ وہ جو ہیں وہ کھل کر بات کرتے ہیں غیر مسلموں سے، اور کوئی پریشانی والی بات نظر نہیں آتی۔ میرا بچہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کی ایک انگریز دوست کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کے ساتھ آتا جاتا ہے، تو مجھے پریشانی ہوئی، مجھ سے زیادہ پریشانی اس کی والدہ کو ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ دوستی کے لیے ایک نان مسلم کو بھی چنا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی اور پتہ کیا، تو میں نے کہا ذرا نوٹ کرتے رہے اپنی بیوی کو کہ یہ نمازوں کی طرف، قرآن مجید کی طرف دھیان دیتا ہے نہیں دیتا، تو نہیں وہ تو ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پریشانی ہے کہ دوست بچوں کو جو ہے دوستی کے انداز میں جو ہے وہ اپنے دین سے دور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ وہی لڑکا جس کو دوست رکھنے پہ اپنے بیٹے کو میں تنبیہ کرتا تھا، وہی دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اگر اپنے بچوں کو کی محنت بہت ضرور کرنی پڑے گی، ان کی صحیح رہنمائی کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل تاریک نہیں ہے۔ ادھر پاکستان کے حالات دن بدن جو ہیں وہ دینی لحاظ سے بھی اور تربیتی لحاظ سے بھی خراب تر ہوتے چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہم سے زیادہ بدقسمتی سے پریشان ہیں، دینی خاندان والے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ابتدا کے اندر وہ ہر وقت پریشانی رہتی تھی کہ ہم تو دین پر قائم رہیں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، وہ صورتحال اب نہیں ہے۔ اور آئندہ جو ہے اگر ہم بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں، ان کو دین کی طرف لائیں کہ وہ حکمت کے ساتھ اس دین کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تو اسلام کا اور مسلمانوں کا مستقبل انشاءاللہ میری نظر میں بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ مولانا آپ فیوچر کو کیسے فورکاسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے آج کے دن میں اور فیوچر میں کون سے چیلنجز ہوں گے کہ جو ہماری کمیونٹی کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی، اپنے آبائی وطنوں کے اندر بھی۔ تو ان چیلنجز کے لیے جو ہے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ جو اب بھی یہاں پہ بدقسمتی سے مسجدیں زیادہ جب نہیں تھیں اس وقت مسلمانوں کے اندر یونٹی تھی، ایک ہی مسجد کے ایک ہال بک کیا کرتے تھے جمعہ کے لیے، اور ہال بک کیا کرتے تھے عید پڑھنے کے لیے، لیکن اس ہال میں سب آتے تھے، مختلف مسالک کے لوگ آتے تھے، لیکن جب اپنی اپنی مسجدیں بنی تو انہوں نے علماء جو ہیں وہ وہیں سے پاکستان سے بلوائے، تو بدقسمتی سے وہاں کے مدرسے کا طالب علم مجھے پتہ ہے کہ دین جس انداز سے سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلک کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا ہے دوسروں پر، تو اس لحاظ سے یہاں پہ نفرتیں، تعصب اور فرقہ بندی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرقہ بندی ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے، اور فرقہ بندی سے آگے بڑھ کر سیاسی طور پر بھی سیاسی شعور الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھی بٹے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم رکھا جائے، مذہبی رہنماؤں کو بھی اور سیاسی رہنماؤں کو بھی، کہ اپنا سیاسی وابستگی اور مذہبی وابستگی جس مکتب فکر کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن مسلمان مل کر کام کریں۔ کوئی ایک مسلک یہاں پہ اسلام کو اس طرح جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر سکے گا جتنا وہ اکٹھے ہو کر سکتے ہیں۔ تو اختلاف جو ہے وہ اس کو ایک حد کے اندر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور باقی اختلافات برادری کے، علاقوں کے اختلافات بھی ابھی تک موجود ہیں،
तो एक थोड़ी सी परेशानी होती है। मस्जिद भी हमारी इस तरह बटी हुई हैं, ये देवबंदी की मस्जिद है, ये बरेलवी की मस्जिद है, ये अहले हदीसों की मस्जिद है, शियों की मस्जिद है, और अब तो ये भी हो गया कि ये अरबों की मस्जिद है, ये बंगालियों की मस्जिद है, ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है। भाई जिसने बनाई है ठीक है, लेकिन मस्जिदें सब की इकट्ठी रहनी चाहिए थी, उनमें जो है वो इस तरह की तकसीम नहीं होनी चाहिए थी। अगर हो गई है तो उसको कम करने में जो है जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए, और आपस की नफ़रतों को और तंग दामनियों को जो है वो वसअत देने की ज़रूरत है, और नफ़रतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ का। सियासी तौर पर ये है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को ज़्यादा वक्त देने की बजाय और उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के बजाय, सलाहियतें सर्फ करने की बजाय जो है ये पाकिस्तानियों पर छोड़ दें। क्या करते हैं, यहाँ की सियासत के अंदर अपने नौजवानों को भेजना चाहिए, और इस मुल्क की सियासत के अंदर अगर वो काम करेंगे तो जहाँ पे फ़ैसले होते हैं वहाँ हमारे लोग बैठे हुए होंगे तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। तो इस लिहाज से जो है वो सियासी तौर पर ये चैलेंज है कि हमें यहाँ की सियासत के अंदर एक्टिव किरदार और ऐसे लोगों को आगे भेजना चाहिए जो अपने दीन पर फ़ख्र महसूस करें, और वो वहाँ पे जाकर जो है वो दीन से दूर होने के बजाय दीन पे जमने वाले हों, और हिकमत के साथ उस दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाले भी हों। तो मौक़े काफ़ी हैं, लेकिन उन मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो है मुस्लिम उम्मत के अंदर जो है वो बेदारी हो, इस बात की बेदारी कि हमने यहाँ पे इस्लाम को इस अंदाज से पेश करना है कि इस्लाम के बारे में जो मीडिया के अंदर गलत प्रोपेगेंडा है कि ये इस तरह के लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वो ख़त्म हो। बदकिस्मती से हमारे अंदर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम की सही शक्ल लोगों के सामने पेश नहीं की है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको जो है वो देखने के लिए जो है मुसलमानों को बाकायदा मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ काम करना होगा, ताकि वो इतदाल के रास्ते पे चलते रहें। इस्लाम इतदाल का रास्ता है, उसमें एक्सट्रीमिज़म की कोई गुंजाइश नहीं है। जी मौलाना आपसे मैंने टाइम लिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मौलाना अपनी ज़िम्मेदारियों के अरूज के ऊपर और उसके बाद उनकी फ़रागत के बाद भी एक कारकुन और एक आम वर्कर की हैसियत से प्रोग्रामात में, एक्टिविटीज़ में शरीक होते हैं, और ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि असल तो कम्युनिटी को डेवलप करने का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपना जो किरदार है वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी बहुत बड़ी, आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगा तो भी आप उसी तगोदो के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ, उसी मेहनत के साथ प्रोग्रामात में शरीक हो रहे हों। अभी यहाँ पर मौलाना अबाउट 70 ईयर्स और ये कैंपिंग के अंदर शरीक हैं, और आम नौजवान यानी मेरे से भी ज़्यादा फुर्तीले नौजवान जो हैं उनके साथ बैठते भी हैं, उनको टाइम भी देते हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने यहाँ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना छोड़ दिया हो। तो इवन आप कल वॉक के लिए भी गए थे? जी, मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। माशाल्लाह। तो ये हमारे नौजवान तो जी वो बिस्तरों से बाहर नहीं निकलते, सोए रहते हैं, वो बड़ी सुस्त और बड़ी अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये भी इटसेल्फ एक इंस्पायरेशन है हम सब के लिए ना, मोटिवेशन है इसके अंदर। तो बातें तो मौलाना से सुनने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। नेक्स्ट इस सेशन में आपसे मैं दोबारा टाइम लूँगा, आपकी पाकिस्तान की ज़िंदगी, यहाँ के हवाले से भी और बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो मेरा दिल करता है मैं आपसे और उसके ऊपर सपोज ये चैलेंजेस थे, इनके ऊपर कि हम किस तरह से ओहदा बरा हो सकते हैं, निपट सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे सुनूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। मौलाना ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो मैं ये मेमोरीज़ उसके अंदर सेव करता हूँ ताकि कल आने वाली जनरेशन अगर कुछ देखना चाहे कि आज से पहले किस तरह लोगों ने यहाँ पर काम किया, कैसे किया, तो उनके लिए एक कोई ऐसा एसेट बन सके। आमीन आमीन। तो ये भी एक दावत का काम है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। तो होपफुली जो सुनने वाले हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे और बाकी दोस्तों को शेयर भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।